شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا طبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظرها لنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بار غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. امدادكم ہر رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن آباد کن. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. امام حضرات، رحمت کونین جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کریں. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. کیسا موسم ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی. محسوس یہی ہوگا دن پھر سے نکل آیا سرکار کے روزے پر. جب شام ڈھلی ہوگی رش کا دو عالم کا اس وقت حلیمہ پر
آقا کو لگا سینے، جب گھر کو چلی ہوگی مدنی کو لگا سینے، جب گھر کو چلی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ اللہ کریم جل جلالہ و من والہ کی حمد و ثنا، رحمت کونین جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سدودہ صفات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے کہ اللہ خالق و مالک ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ حضرات محترم، یہ سعادت کے دن اور عبادت کی راتیں سبھی اہل ایمان کو یہ معلوم ہے کہ یہ حج اور قربانی کا سیزن ہے۔ یوں سمجھ لیے کہ یہ سالانہ جشن ابراہیمی و اسماعیلی علیہم السلام، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سالانہ عرس، سالانہ پروگرام، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ بڑی اختصار کے ساتھ میں اس کے حوالہ سے ذکر کرنا مقصود سمجھتا ہوں۔ بظاہر قربانی ہے، بظاہر بندہ حج کی نیت سے جاتا ہے، ان کے اندر کیا ہے، خلاق کائنات کی منشا کیا ہے، اپنے بندوں سے تقاضا کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، جس سے ہم خدا کرے کہ ہم بہرہ مند ہو سکیں۔ جملہ عام کیا جاتا ہے کہ ہم سبھی کو خدا مانتے ہیں، مگر طرز زندگی میں دیکھیں تو خدا کی مانتے نہیں ہیں۔ اگر خدا کی مانتے ہوتے یہ کچہریاں اجڑ جاتی، عدالتوں کا نظام برباد ہو جاتا۔ اگر خدا کی مانتے، خدا کہتا ہے کہ میرے سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، میرے سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ جس خدا کو تم پوجتے ہو وہ تمہاری ہر حالت کو دیکھتا ہے، ہر حالت کو جانتا ہے۔ یا تو یوں ذہن بنا لیں کہ ہم خدا سے چھپ جائیں گے، کوئی کمرہ ایسا، کوئی غار ایسی، کوئی پہاڑ ایسا۔ یہ بھی ایمان ہے کہ خدا سے ہم چھپ نہیں سکتے، مگر دلیر اتنے ہیں کہ ہم اپنے خدا کو جس سے چھپ نہیں سکتے اس کے سامنے بڑے بڑے دلیری والے کام کرتے ہیں، تکبر غرور مان والے کام کرتے ہیں۔ بیٹا باپ سے ڈرتا ہوا اس کی آنکھ کے سامنے جرم نہیں کرتا، شاگرد استاد کے سامنے جرم نہیں کرتا، غلام آقا کے سامنے جرم نہیں کرتا کہ مجھے مار پڑے گی۔ مگر ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اپنے خدا سے نہیں ڈرتے؟ وہی بات آ جاتی ہے کسن نیڑے کہ رب نیڑے۔ ہم کسن سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے۔ تو رب نے تمہیں اور مجھے سمجھانے کے لیے یہ قربانی کی صورتیں اور حج کی جو صورتیں ہم دیکھتے ہیں نا، بڑا تیر مارتے ہیں حج کر کے، اور سخیوں کے دربار میں اپنی سخاوت کا اعلان کرتے ہوئے یوں کہتے کہ میں نے جناب بھینسا خریدا ہے تو اتنے لاکھ میں خریدا ہے۔ اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومھا ولکن ینالہ التقویٰ۔ اللہ کے ہاں تمہاری قربانیوں کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، کچھ نہیں پہنچتا۔ جو 5 لاکھ کا خرچ کیا ہے نا تم نے، کچھ نہیں پہنچا۔ ولکن ینالہ التقویٰ، اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو وہ تیرے دل کی نیت، ارادہ، تیرا تقویٰ، تیری پرہیزگاری، وہ تیرے رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں۔ 5 لاکھ نہیں پہنچتا، 5 لاکھ کا وہ جانور نہیں پہنچتا۔ جس قربانی کے حوالہ میں ذکر ہے کہ
میں کھروں کے اور سینگوں کے بالوں کے وغیرہ وغیرہ یا وقت ہوتا تو میں ایک ایک بات کو کھول کے عرض کرتا. میں صرف اشارے کے طور پہ ہمیں طرز زندگی کیسی اپنانی چاہیے. اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں پہنچتی. اجر ان کا ضرور ہے مگر کب ملے گا؟ ولا کی جنال ہو تقویٰ. اگر تیرا تقویٰ، تیرا عمل اس کے مطابق ہو گیا پرہیزگاری کے، کیا اللہ جانتا نہیں ہے کہ میرے بندے کی نیت میں کیا ہے، ارادوں میں کیا ہے، پیٹ میں کیا ہے، گھر میں کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے لایا گیا ہے، کس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ اللہ کو بے خبر جان لیا ہے. یاد رکھیے، اسی لیے تو کہا جاتا ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہو، اپنے رب کے حضور پناہ مانگتے رہو ان کی گستاخیوں سے. تمہارا اس پہاڑ کے برابر خیرات کرنا ایک طرف کر دیا جائے، کسی میری صحابی کا مد یا نص مد ایک پیمانہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کلو ہے، 1.25 کلو ہے، ہمارا پیمانہ ہے نا، اس وقت کا ایک پیمانہ، ایک ڈول تھا، اس کے مطابق فرمایا نص مد یا مد کے برابر میرا کوئی صحابی خیرات کرے نا تو تمہاری خیرات اس پہاڑ کے برابر بھی ہو جائے تو اس کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتی. کیا وجہ ہے؟ ان کے عمل میں تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، اللہ کا خوف تھا. اس لیے تو ان کی طرز زندگی ایسی تھی جو آج ہمارے لیے ہم نمونہ تو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس سے بڑے دور ہیں. اور ذرا اس کے حوالہ سے میں صرف 1-2 باتیں صرف حج کے بارے میں. حج کیا ہے؟ حج میں وہ کون سا عمل ہے جو یہاں نہیں ہوتا وہاں ہوتا ہے؟ وہ کون سی عبادت ہے جو پاکستان نہیں پوری دنیا کے کسی خطے پہ نہیں ہو سکتی؟ وہاں جا کر حاجی وہ کون سا انوکھا کام ہے جو کرتا ہے؟ وہ کون سا سجدہ ہے؟ وہ طریقہ کون سا ہے جو حاجی لاکھوں روپیہ لگا کر وطن سے بے وطن ماں باپ کو چھوڑ کر جناب والا اور آرزو کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، بڑی خوش نصیبیاں ہوتی ہیں، مبارکبادیاں ہوتی ہیں. دیکھا جائے تو حاجی وہاں کرتا کیا ہے؟ تو اگر حاجیوں کی ان کی اعمال کی جب زندگی کا جائزہ لیا جائے تو وہ کوئی بندہ بشر، کوئی مکتبہ فکر کا بندہ ایسی خصوصی بطور عبادت کے وہ عمل نہیں بتا سکے گا کہ وہاں جناب یہ 2 نوافل کا طریقہ ہے، یہ وہ کرتا ہے، وہاں روزے کا جناب یہ عمل ایسے نہیں ہے، ایسے کیا جاتا ہے. کوئی عبادت کا مخصوص طریقہ ہے جو کیا جاتا ہے جو حاجی وہاں نہیں، یہاں نہیں کرتا، وہاں کرتا ہے. نمازیں وہی ہیں، ٹائم ٹیبل ان کے مطابق وہی ہے. اگر روزہ رکھتا ہے ان دنوں کے علاوہ وہ بھی وہی طریقہ ہے. اذان بھی اسی طرح ہوتی ہے، امام بھی امامت اسی طرح کرواتا ہے. سب کچھ عبادت جو فریضے کی صورت میں ہے اسی طرح ہے. تو پھر وہ کون سا طریقہ ہے جو حاجی کرتا ہے؟ اب احرام کی صورت دیکھ لے، صفا مروہ کی صورت دیکھ لے، اور جمرات کی صورت دیکھ لے. وقوف عرفات، مینا، عرفات، مزدلفہ میں حاجی سے پوچھے تو نے وہ کون سا ایسا عمل کیا ہے جس عمل میں یہاں کا کوئی ثبوت نہ ملتا ہو اور وہ تمام اعمال وہیں کیے جاتے ہیں؟ تو کیوں کیے جاتے ہیں؟ کس لیے کیے جاتے ہیں؟ یہ سوچیں ذرا، سمجھیں. آج جو کہا جاتا ہے نا غیر اللہ کی اتباع، غیر اللہ کی تقلید، غیر اللہ کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا. حج اللہ کا ہے، پورے کا پورا حج تقلید، تائید اور ان کی اتباع اللہ کے بندوں کی ہے. سب کہہ دیں سبحان اللہ. دیکھیے، میں چونکہ ٹائم کے دامن میں صرف 5-7 منٹ رہ گئے ہیں، ایک ہی بات پوری نہیں ہوگی تو بات ختم ہو جائے گی. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے ہیں. کیوں مارے ہیں؟ شیطان نے منع کیا، روکا، ان کو شیطان نظر آیا. شیطان نے کہا یہ کام ٹھیک نہیں ہے. آج کے حاجی صاحب، صوفی صاحب، مفتی صاحب، محدث صاحب، فلاں صاحب، غیر اللہ کی رٹ لگانے والا، اس سے پوچھ ابراہیم کو تو شیطان نظر آیا تھا، تمہیں شیطان نظر آتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے روکا ہے، کیا تمہیں روکا ہے؟ انہوں نے جو عمل کیا ہے اس وقت کیا تھا، آج سے 4000 سال پہلے. تم کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام
کو وہ عمل کرنے کا حکم نہیں تھا، تجھے آج حکم کرنے کا ہے، تجھے حکمن ہے، تو اگر وہ عمل نہیں کرتا تو تیرا حاجی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس عمل میں عبادت کون سی ہے؟ وہ کون سا فریضہ ہے جو حاجی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو عمل کرتا ہے؟ ٹائم ٹیبل، تاریخ، جگہ، مقام اسی وقت۔ وہ حاجی جو جیسا بھی مکتبہ فکر کا بندہ ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ پاکستان سے بلا لیا میرے اللہ نے، پوری دنیا سے بلا کر محدثین، علماء، صلحاء سب کو بلا کر، صوفیاء کو بلا کر عمل کیا کروا رہا ہے؟ فرمایا میرے ابراہیم نے میرے کہنے پہ نہیں کیا تھا، میرے کہنے پہ نہیں کیا تھا، میرا حکم نہیں تھا، مگر انہوں نے کیا ہے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے۔ ان کا عمل میری رضا کے لیے تھا، ان کا عمل میری خوشنودی کے لیے تھا، اپنے بچے کو قربان کرنے کے پیش نظر تھا۔ یہ عمل ان کا میری رضا کے لیے تھا، رضا میری تھی، اسی رضا کی پاداش میں تجھے میں حکم دیتا ہوں، تو جیسا بھی ہے میرے ابراہیم کی جب تک سنت پوری نہیں کرے گا اس وقت تک تیرا حج قبول نہیں ہے۔ کس کی یہ اتباع ہو رہی ہے؟ غیر اللہ کی ہو رہی ہے۔ بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ، اب دیکھیں سارے دوڑتے بھی ہیں، صفا مروہ کی سعی بھی کرتے ہیں، جہاں دوڑنے کا حکم ہے دوڑتے ہیں، چاہے مولوی ہے چاہے غیر مولوی ہے، کیسا بھی ہے۔ جہاں چلنے کا حکم ہے چلتے بھی ہیں۔ کیوں ہے بھائی؟ یہ بی بی نے کیا تھا، بھائی بی بی نے کیا تھا، بی بی نے تو پانی کی تلاش میں کیا تھا۔ کیا تمہیں پانی نظر نہیں آتا؟ انہوں نے پانی کی حاجت کے لیے، ماں کی ممتا تڑپتی ہے، بچہ تڑپتا ہے تو ماں اپنے بچے کی پانی کی تلاش میں دوڑتی ہے، اس کے سوا ان کی کیا حاجت ہے؟ کوئی حاجت نہیں ہے۔ جیسے میں اور آپ اپنے بچوں پہ قربان ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ایسے ہی جیسے ہمارے دلوں میں اپنی اولاد کی محبتیں ہیں، ایسے ہی بی بی حاجرہ سلام اللہ ان کے دل کے اندر بھی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ میرا بچے کی زبان سوکھ چکی ہے، چھاتی میں دودھ ختم ہو چکا ہے، زبان پر تراوٹ ختم ہو چکی ہے، ماں کی ممتا تڑپتی ہے۔ آج طرز زندگی دیکھے کیسی ہے، اس وقت اس خاتون کی طرز زندگی کیا ہے؟ جھونپڑی ہے، تا حد نکاح انسانیت کا وجود نہیں ہے، پانی کی ایک بوند تک نہیں ہے۔ کیا دوڑتی ہیں کہ کہیں سے پانی نظر آ جائے، پانی مل جائے، میں اپنے بچے کو پانی۔ تو کیا بی بی حاجرہ کو حکم ہوا تھا؟ وہ تو اپنی غرض کے لیے، اپنی حاجت کے لیے کرتی ہے۔ تو کس حاجت کے لیے کرتا ہے؟ تو کس کی تلاش میں کرتا ہے؟ اللہ حکم کرتا ہے، فرماتا ہے انہوں نے اپنی حاجت کے لیے کیا ہے۔ اے حاجی تو اگر یہاں آ گیا ہے تو میری اس بندی کی اس سنت کو پورا کر، اور اپنا احرام کھولنے سے پہلے جب تک تو یہ عمل نہیں کرے گا، اتباع میری بندی کی ہے، جب تک یہ عمل نہیں کرے گا تجھے حج کا ثواب نہیں دوں گا۔ ایک اور یہاں بات ذہن میں جو آتی ہے، گزرتی ہے، دیکھیے بی بی حاجرہ نے 7 چکر لگائے ہیں، 6 نہیں لگائے، 8 نہیں لگائے۔ تو اگر اتنا محدث ہو چکا ہے نا تو پھر تو بھی 6 لگا لے، کوئی بات نہیں، 8 لگا لے، تو 7 کیوں لگاتا ہے؟ اس حد تک اتباع ہے، جہاں دوڑنے کا حکم ہے دوڑتے کیوں؟ وہ نیچے جگہ تھی، بچہ نظر نہیں آتا تھا، وہاں دوڑ کر جاتی ہیں، اوپر تھوڑا چلی جاتی ہیں تو بچہ نظر آتا ہے، پھر آہستہ ہو جاتی ہیں۔ سعودی حکومت نے وہاں سبز لائٹوں کا انتظام کیا ہوا ہے تاکہ غلط فہمی میں نہ رہ جائے۔ جہاں دوڑی ہے دوڑنے کا حکم ہے، جہاں چلنے کا حکم ہے وہاں چلتے ہیں۔ چکر بھی 7 ہے، 6 اور 8 نہیں لگا سکتے۔ اس کے علاوہ حضرات محترم آخری منٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں حاجی، ان کے لیے خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے اور پر نعمت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنی زندگی میں میرے روضے کی، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت حلال ہے۔ من زار قبری حلت لہ شفاعتی، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر یاد رکھو میری شفاعت جو حلال ہوگی، واجب بھی ہوگی۔ اب یہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ یاد رکھو جس نے میرے مرنے کے بعد نہ میری قبر کی زیارت کی نہ میں دکھا سکتا ہوں، الحمدللہ شعب ایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی نا،
گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت سے مشرف ہوا ہے۔ حضرات محترم، قربانی ایک عمل ہے تقوی اختیار کرنے کا، پرہیزگاری کے اختیار کرنے کا، اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول و محبوب ہونے کا۔ دن قیامت کے یہ قربانی خوش دلی سے کرو، یہ تمہارے لیے سواریاں بنے گی، پل صراط کی سواریاں بن گی۔ بہت سے یہاں جناب جو ذکر و اذکار ہے حج کی صورت میں ہے، قربانی کے فضائل و اعمال کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دنوں کے فیوزات و برکات جو حاجیوں کی صورت میں ہم تک دعائیں پہنچے گی، اللہ تعالی ہم سب کو اس کے فیضان سے مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔